میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو آج کا میں نے کاسٹیوم پہنا ہوا ہے، یہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جی میرک کی جانب سے۔ میرک ایک برانڈ ہے، یہ اس کا انتہائی ایلیگنٹ، بڑا کمفرٹیبل، اس کا سٹف بہت اچھا ہے اور یہ کاٹن لان ہے بیسیکلی، بڑی اچھی، پھر اس پہ ڈفرینٹ لیسز اور کڑھائی کا جو کمبینیشن دیا گیا ہے اور اس کے جو کٹس ہیں بڑے اچھے، اور فلورل سا اس کا دوپٹہ ہے، انتہائی ایلیگنٹ یہ شفون ہے جس کا یہ دوپٹہ ہے، بڑا فلورل سا اچھا سا، اور سوٹ بہت کمفرٹیبل ہے اور بڑا اچھا ہے۔ تو یہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں، آپ میرک کی آؤٹ لیٹ پہ بھی جائیے، وہاں پر جا کر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو آج کل کی شدید گرمی کا موسم ہے، اس میں کمفرٹیبل، ایلیگنٹ اور اکارڈنگ ٹو فیشن جو ٹرینڈنگ میں ہے وہ جوڑا آپ وہاں جا کے انتہائی اکنامیکل ریٹ سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ تو سیگمنٹ ہمارا جی آج ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے بارے میں۔ تو آپ کی صحت میں آج ہم دانتوں کی صحت پہ بات کریں گے۔ دانت جو ہیں اوورال جو پرسنالٹی ہوتی ہے انسان کی، اس میں ظاہر ہے آپ کی خوبصورت ایک اچھی مسکراہٹ، پیارے سے جو دانت ہیں اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو۔ اور اگر آپ کسی سے بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، آپ کے دانت اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، سب انسانوں کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس خوبصورتی کو مینٹین کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، وہ اللہ نے ہم سب کے ذمہ لگایا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے صفائی ستھرائی کا تو خیال خود رکھنا ہے۔ دانتوں کی صفائی جو ہے اس کو سب سے زیادہ ہم اگنور کرتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں بس ایک دفعہ برش کر لیا، دیٹس اٹ۔ تو یہ آج کل ہم نہ اس میں ٹوتھ پیسٹ کا خیال رکھتے ہیں، ٹوتھ برش کا خیال نہیں رکھتے، مسواک نہیں کرتے ہیں۔ مسواک کا تو ہم نے کبھی زندگی میں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی ایک دو دفعہ سے زیادہ کی ہوگی، کرنی چاہیے۔ پھر اس وجہ سے ہمارے دانتوں کی صحت، ہمارے گمز خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑے، پھر ہمیں اور بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، مسوڑے میں خون آنا، دانت پیلے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ عجیب ان کی پرسنالٹی خراب کر دیتے ہیں۔ پھر دانتوں کی ہم کیئر نہیں کرتے ہیں پراپر تو اس میں گیپ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی داڑھیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اپنی عمر سے پہلے آج کل ہم دانت خراب کر لیتے ہیں۔ تو دانتوں کی صحت، ان کی صفائی کا خیال ہم نے کیسے رکھنا ہے، طب کی دنیا کیا کہتی ہے کہ کس طرح سے ہم حکمت کے اکارڈنگ اپنے دانتوں کی کیئر کر سکتے ہیں، ان کی خوبصورتی اور صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے کامن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ منہ میں سے بدبو آنا، ایک بڑی عجیب قسم کی، آپ کسی سے اکثر کسی نہ کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر شاید ان کو تو فیل نہیں ہوتا لیکن اگلے بندے کو بڑا وہ آکورڈ سا لگ رہا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں۔ تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے، اس سب صورتحال کو، سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج مارننگ شو میں معروف ماہر حکمت حکیم انس حمید صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ انس کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی انس، آج ہم دانتوں، مسوڑوں، ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دانتوں کی خوبصورتی کو انہینس کرنا ہے، ان کی صحت کو بھی امپروو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے بنیادی مسائل کیا لے کر کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو دانتوں کا مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ دانتوں کے اوپر ٹھنڈا اور گرم پانی کا لگنا، خوراک کھاتے ہوئے محسوس ہونا کہ چبھن محسوس ہوتی ہے کہ صحیح طرح چبائی نہیں جاتی۔ اچھا، تو پھر جب خوراک صحیح طرح چبائی نہیں جاتی تو اس کا معدے کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے کہ معدے کو ورکنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، جب معدہ ورکنگ زیادہ کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر منہ میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لوگ، بلکہ جو لوگ نہیں، تقریباً 90% لوگ جو برش یا مسواک کا استعمال کرتے ہیں وہ دن کے ٹائم میں کرتے ہیں، جبکہ یہ رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اچھا، مسواک بھی؟ مسواک تو ہر نماز سے پہلے کریں تو سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب مسواک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ وضو کے ساتھ یہ بھی فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے منہ کی جتنی بھی بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، دانت صاف بھی ہو جاتے ہیں، مسوڑے مضبوط بھی ہو جاتے ہیں اور دانت چمکدار بھی ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کا سٹمک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھی کس درخت کی ہوتی ہے مسواک؟ اچھی مسواک وہ مزاج کے حساب سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ سے نیم کی، اگر مسواک کی جائے نا مزاج کے حساب سے، کڑوی اگر مسواک کی جائے نا تو وہ نہ صرف آپ کے دانت اور منہ کا صاف رکھے بلکہ نیم کی وہ آپ کی باڈی کا جو بلڈ ہے اسے بھی صاف کرتی ہے، آپ کا سٹمک بھی ٹھیک، کیونکہ وہ کڑوی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر ہر کوئی کر نہیں پائے گا، ویسے بھی اگر آپ مسواک کی جگہ نیم کی مسواک نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نیم کے پتے لیں، چبائے نہ بھی، اسے پانی کے اندر بوائل کریں اور اس پانی کی کلی کر لیں، اس سے بھی آپ کو جو ہے نا دانتوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ نیم کی بیسٹ ہے مسواک؟ نیم کی سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد آ جائے گی پھر یہ زیتون کی،
اچھا کیونکہ زیتون کی جو مسواک ہے یہ وہ سافٹ ہوتی ہے. اچھا 1 مہینہ بھی اگر آپ اسے استعمال کرتا رہے نا تو یہ بالکل سافٹ ہی رہے گی. اچھا باقی جو تازہ مسواک میں ککر کی مسواک آئے گی, اگر آپ ککر کی مسواک کرتے ہیں تو اس سے آپ کو موسمی بیماریاں اثر نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تمبے کی مسواک آ جائے گی, تنبا. اگر آپ تمبے کی مسواک کرتے ہیں تو آپ کے جو قبض, وہ بھی کڑوی, قبض کے جو مسائل ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے, کیونکہ تمبا جو اس کی یہ تاثیر ہے کہ یہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا. لیکن اب یہ حکمت کی باتیں ہیں اور اسی لیے ہم ان حکماء کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا کس چیز میں کتنی افادیت ہے. بالکل. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا آسانی کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مسواک جو ہے اسے پہلے چبانا پڑے گا, چبائیں گے پھر ہم اسے کریں گے, برش لیتے ہیں اوپر ٹوتھ پیسٹ لگائی اور برش مار دانت صاف کر لی. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ چباتے ہیں تو اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں لوگ چنے زیادہ چبا کر کھاتے تھے, دانے مکئی کے دانے چبا کر کھایا کرتے تھے. شوگر کین بہت زیادہ جی, اس کی وجہ سے ان کے جو دانت ہیں بڑے مضبوط, ہاں مضبوط ہوتے. اب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں گنا کیا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ ہم نے جب میرا نہیں خیال کہ بچے گنا جو ہے وہ اگر وہ چوسیں گے بھی نا تو ان کے جو ہے نا مسوڑوں میں سے بلڈ نکلنا شروع ہے, کیونکہ ان کے دانتوں کو عادت ہی نہیں ہے. سخت چیز نہ چھیلنے کی عادت نہ چبانے کی عادت, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دانتوں کے اندر کچھ خوراک رہ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. جب وہ رہ جاتی ہے تو اگر ہم کھانا کھانے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے برش یا مسواک نہیں کریں گے تو وہی جو ہے بیماری کی شکل اختیار کرے گی اور بالکل بیکٹیریا مل کے اس کے اندر جو ہے نا پھر دانت ہمارے کمزور ہونا شروع ہے. یہ جو وقت سے پہلے دانتوں کا جڑ جانا, ٹوٹ جانا, ٹھیک ہے, یا دانتوں کے اندر کریک آ جانا. کریک جب ہم کہتے ہیں نا کہ پانی پیا اور ہمیں ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے, اصل میں وہ دانتوں کے اندر بریک سا کریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہے, جب بڑھتا ہے تو دانت ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. اوکے. تو مسواکیں تو آپ نے ہمیں بتا دی, کس مسواک میں کس درخت کی کتنی افادیت, کتنی شفا ہے. میں چاہتی ہوں کہ نسخہ بھی بتائیں. نسخہ سب سے پہلے آپ بتائیں ہمیں, جو آپ مسوڑوں میں سے خون آنا, بڑا کامن مسئلہ ہے, برش کرتے ہیں سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ خون آتا ہے. اصل میں نا وہ ہمارے مسوڑے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. جب مسوڑے کمزور ہوتے ہیں تو اس سے بلڈ آنا شروع. اچھا, اس میں صرف مسوڑوں کا ہی قصور نہیں ہوتا بلکہ باڈی کے اندر وٹامن سی کی کمی اور اسٹمی کی خرابی, اس وجہ سے بھی ہمارے مسوڑوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے نا صرف 3 چیزیں ہیں تو آپ نے گھر میں بنا کر رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم ایک ٹائم فنگر کی مدد سے اسے لگانا ہے اور پھر سارے مسوڑے دبانے. بچپن میں ہم منجن کیا ویسے ہی. ہاں, اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ماجو سبز. یہ بڑی مشہور و معروف جڑی بوٹی ہے ماجو. ٹھیک ہے. عام پنسار کی شاپ سے مل جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ لینی ہے پھٹکڑی جو ہے نا یہ لے کے بریاں کر لینی. یہ میرے پاس بریاں کی ہوئی ہے. ویسے جو ہے نا پھٹکڑی اس فارم میں یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پھٹکڑی جو ہے نا وہ اسے بریاں کر توے پہ رکھ دینا. ٹھیک ہے. اس کا سارا پانی نکل جائے گا تو یہ پھولا ہو جائے گی. ہاں, تو وہ ایسے تو نہیں ہوتی, یہ ایسے ہی ہوتی ہے. یہ ذرا چیک کیجیے آپ. ہاں, ٹھیک ہے. یہ پھولا ہو کے پوری کی پوری رکھ دی ہوگی نا. جی, ڈلی رکھ دیتے ہیں. ڈلی جب رکھتے ہیں تو وہ پھولا, اس کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے. جب پانی خشک ہوتا ہے یہ نرم بھی ہوگی, شیل کی طرح ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ لے لینی ہے پھٹکڑی بریاں. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو سب سے اچھی چیز ہے دانتوں کے لیے, لونگ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تو تقریباً سب لوگ ہی جانتے ہیں. یہ 3 چیزیں لے لینی, تینوں برابر وزن. اگر 10 گرام لونگ ہے 10 گرام ہی ماجو لینا ہے اور 10 گرام ہی پھٹکڑی لینی, بریاں. ٹھیک ہے. تینوں چیزیں اچھی طرح پاؤڈر کرنا ہے. پاؤڈر کرنے کے بعد کپر چھان کر لینا, کیونکہ جو منجن ہوتی ہے نا اگر ہم موٹی کریں گے نا, اسے موٹا پیسیں گے تو وہ پھر دانتوں کی صحیح طرح صفائی نہیں کرے گی. مسوڑوں کا جو بلڈ آنا روکے گا نہیں. جب ہم اسے کپر چھان کر لیں گے وہ اچھی طرح میدا ہو جائے گا. اس سے پھر ہم صبح شام 2 ٹائم استعمال کریں گے فنگر کی مدد سے. اور اس کے بعد ہم نے سارے مسوڑے دبانے ہیں, نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی, آہستہ آہستہ دبانے ہیں اپنے پوروں کی مدد سے. تو 2 سے 3 منٹ کے لیے منہ بند کر لینا, بات چیت نہیں کرنی. اس کے بعد کلی کرنی. منہ ویسے بھی بند جتنا رہے اتنا ہی اچھا ہے. بالکل. اس سے نہ صرف
मसूड़े ठीक होंगे, बल्कि दांत मजबूत भी होंगे, दांत चमकदार भी होंगे, दांतों की जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो पानी ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। कितने दिन तक करना आपने? वैसे मंजर बना के रख लें, मंजर बना रूटीन में इस्तेमाल करें। फायदा अफादियत जो है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर, जो ब्लड वगैरह आ रहा है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ब्रश पे लगा के भी कर सकते हैं? ब्रश पे अगर मसूड़ों के लिए करना हो ना, कि मसूड़ों में फिर फिंगर से ही करना है। अगर दांतों के लिए आप इस्तेमाल करें तो फिर बेशक आप ब्रश की मदद से भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इससे मुंह के अंदर बड़ी प्यारी सी खुशबू भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये जो लौंग है ना इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। ये सिर्फ मसूड़ों के लिए नहीं बल्कि आपके स्टमक को भी ठीक करेगा, और दांतों के सारे मसाइल जो है वो ठीक करना शुरू कर देगा। ओके होगा, बेस्ट मंजन। बेहतरीन मंजन है, बना के रखें और इसका इस्तेमाल करें। एक फटकड़ी है, हाँ फटकड़ी, एक लौंग और तीसरे नंबर पे माजू, 3 चीजें। हाँ बराबर वजन, बस फटकड़ी को फुला करना है, फुला करके उसका वजन करना है। ठीक है। अच्छा, दांतों में ठंडा गर्म लगना जी, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्यों होता है ऐसा? असल में ना जो दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होता है ना, वो दांतों के अंदर क्रैक आ जाता है। दांतों जब भी क्रैक आएगा, दांत पानी पियेंगे तो ठंडा गर्म महसूस होगा, आइसक्रीम खाएंगे तो ठंडी लगेगी, चाय पियेंगे तो गर्म महसूस होगी, कि कोई भी चीज़ आप खाएंगे उसका असर आपके दांतों के ऊपर वो क्या होता है, दांतों के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि उसमें या तो आप चॉकलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या चीनी का ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और खाने के बाद आप अपने दांत साफ नहीं करते, तो उसकी वजह से वो दांतों के ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो ना आपके पानी और जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं गर्म और ठंडा महसूस होता है। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन सी रेमेडी बता देता हूँ, कि जो लोग कहते हैं कि हमें जो ना दांतों के ऊपर ठंडा और गर्म महसूस होता है, उन्होंने क्या करना है, एक बोतल ले लेनी है, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल लेना है। जैसे ये 240 ml की बोतल है, इसके अंदर कोई 8 से 10 लौंग शामिल कर लेने, ठीक है, और छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का शामिल कर लेना इसके अंदर। इसमें जो फटकड़ी इस्तेमाल करनी है वो खालिश ही करनी है। हाँ ठीक है, वो फटकड़ी तकरीबन 240 ml के अंदर 20 ग्राम फटकड़ी है और 10 दाने लौंग के। इसे आपने क्या करना है, 10 से 12 घंटे के लिए रख देना है। रखने के बाद इसका ये कलर निकल आएगा। अच्छा, तो मैं समझी थी शायद किसी ऑयल में डाला। नहीं, पानी के अंदर ये आपका माउथ वॉश बन चुका हुआ है, ठीक है, और इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, महंगे माउथ वॉश हम लेते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि पहली दफ़ा अगर आप कुली करेंगे ना, इसकी अच्छी तरह कुली करें, अपने फिंगर के साथ दांतों के ऊपर इसका मसाज करें, तो जैसे ही आपने इसे यूज़ करना शुरू करना है, उसके बाद आपको पानी या कोई भी चीज़ ठंडा और गर्म महसूस होना बंद हो जाएगी। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी दांत या दाढ़ के अंदर दर्द हो रही होती, ठीक है, और बड़ी सख्त दर्द है कि कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो इस तरह दिमाग को जा रही है, बेसुकूनी हो चुकी, यही माउथ वॉश आपने बना के रखा हो, इसकी कुली कर लें, 2 से 3 मिनट के अंदर आपके जो दांत की पेन है ना वो खत्म हो जाएगी। इसको कितने दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं? ये आपने जो ना 10 दिन, बस 10 दिन के बाद। अगर इसे ज्यादा करना ना तो फिर हमें इसके अंदर जो है ना वो कोई चीज नेचुरल रखे, 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा खर्चा मेरे ख्याल से कोई 30 या 40 रुपए का खर्चा होगा, वो भी फटकड़ी 10 रुपए की है इसके अंदर, या लौंग है 20 रुपए के लौंग, वो सारे थोड़े ही डाल लेने, मतलब एक टाइम में 10 लौंग डालने हैं बस। तो ये सस्ता तरीन माउथ वॉश है और अच्छा और नेचुरल, किसी भी किस्म का इसके अंदर केमिकल नहीं है। तो इससे क्या होगा, दांतों के जो ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो दांतों के ऊपर क्रैक्स पड़ रहे हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो दांतों के ऊपर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कीम साहब के कुछ लोगों के ना दांतों में गम्स में रेशा पड़ गया जी दांतों, और वो बड़ा इरिटेट करता है आपको, जी है ना, इरिटेट इस तरह से कि जैसे वो एक पेनफुल भी नहीं होता और गुदगुदाहट और ईचिंग सी महसूस हो रही होती जी। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में एक तो जो है ना दूध के अंदर हल्दी डालकर इस्तेमाल करनी, पिए आप ठीक है, और साथ में यही माउथ वॉश इस्तेमाल करना, ठीक है। तकरीबन कोई 7 से 8 दिन के बाद जो रेशा ना वो खुश्क होना, क्योंकि ये जो लौंग है ना ये रेशे को खुश्क भी करता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात दाढ़ के अंदर दर्द शुरू हो जाती है और हमारे घरों के लौंग रख लो, ठीक है, जैसे ही लौंग आप रखते हैं ना 2 से 3 मिनट के अंदर आपको सुकून हो जाए, लेकिन ये वक्ती तौर के लिए होता है कि वक्ती तौर पे सुकून हो जाए। आपने फिर मसलसल इसकी या मंजन का इस्तेमाल करना
کرنا یا माउथ वाश का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो दर्द भी खत्म होना शुरू हो जाती है। पहले जो आपने मंजन बताया था ये आप डेली भी कर सकते हैं, डेली रूटीन में कर इसका सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर इससे ये क्या होगा कि आपके मुंह से बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपने कौन से पेस्ट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी कि आपके दांत भी साफ है और आप बात करते हैं तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये किस वजह से है? लौंग की वजह से। ठीक है कि लौंग वाला मंजन आप जिस दिन इस्तेमाल करेंगे उस दिन आपका मुंह भी साफ रहेगा, जरासीम से भी पाक रहेगा और आपके मुंह से खुशबू भी आती रहेगी। अच्छा, बच्चों का एक जो कॉमन मसला है, ज़ाहिर है बच्चे बेचारे दांत उस तरह से साफ नहीं कर पाते, माँ के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो येलो हो जाते हैं उनके दांत, बड़े पीले पीले से, पीले दांतों के लिए। और मैंने से बच्चों में नहीं, अक्सर बड़ों को भी देखा है, बड़े पीले और अजीब से दांत होते हैं। असल में वो खास तौर पे ये जो स्मोकर्स होते हैं, जी बिल्कुल, गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, अल्लाह माफ करे, इनके तो दांत ये मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल बहुत कराहत महसूस हो रही होती है। असल में ना ये अपनी दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, बच्चे भी सफाई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, और स्मोकर्स भी और ये पान खाने वाले, बिल्कुल। इस वजह से उनके जो ना दांत, और सिर्फ दांत ही खराब नहीं होते बल्कि उनके मुंह में से स्मेल भी आ रही होती है। जब भी आप उनके पास खड़े होंगे या गुटखे की स्मेल आएगी या सिगरेट की स्मेल आएगी, उनका दिमाग भी काफी खराब होता है। बिल्कुल उसी वजह से ना, सिर्फ दांत नहीं, बिल्कुल पूरी बॉडी के ऊपर उनका असर हो रहा होता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो है ना फटकड़ी बरियां, सिर्फ ये अकेली, ठीक है, फिंगर की मदद से जो ना दांतों के ऊपर लगानी। ये ना काफ़ी खुश्क होती है कि जब इसे लगाना ना दांत सारे मुंह खुश्क हो जाना आपका, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ये जब खुला कर देते हैं ना इसकी खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सिर्फ अकेली फटकड़ी बरियां जो इनके दांत पीले उनके लिए। लेकिन अगर जब वो करते हैं, वो ड्राइनेस आपको नहीं कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन बाज़ लोग होते डर जाते हैं कि ये खुश्की इतनी ज़्यादा कि हमें जो ना कराहत महसूस हो रही, इतनी हमें तो मंजन किया भी नहीं जा। फिर उनके लिए यही तीनों चीज़ों का हमने मंजन तैयार कर लेना, ठीक है, बेहतरीन है। और सुबह फिर उन्होंने ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना कि दिन में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना। उससे क्या होगा, उनके जो पीले दांत है वो भी ठीक हो जाएंगे और साथ में जो है ना जो निशान दांतों के ऊपर वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कुछ ऐसे दांतों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं वो किसी भी चीज़ से सही नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए फिर के अखरोट का जो ना छिलका ताज़ा, जैसे खुश्क हमारे पास बाजार में आता है जिसे हम दातन कहते हैं, जो दातन है ना, अच्छा, वो अखरोट की छाल होती है। अच्छा, आपने वो ताज़ा लेनी, ग्रीन कलर, कड़वा होता है, कड़वा आपने ग्रीन लेना, ताज़ा अगर कहाँ से मिलेगा? ताज़ा मिल जाता है, ये आप नॉर्दर्न एरिया में चल जाए, मरी में भी लगा हुआ है, फिर आगे नरान, कगान, कश्मीर बेवहा लगा हुआ है। आप किसी भी आते जाते के मंगवा सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। या आप ताज़ा छिलका ले लें या ताज़ा अखरोट ले लें, ग्रीन कलर का जो होता है। अच्छा, उसका थोड़ा सा आपने छिलका उतार के जिस जगह पे दांत के ऊपर निशान पड़ा हुआ ना जो जा नहीं रहा, उसे आपने 2 या 3 दिन उसे रब करना। इंशाल्लाह ताला देखिएगा जो मंजन या टूथपेस्ट या तरह तरह की रेमेडी से नहीं ना निशान गया, वो उस ताज़ा छिलके से चला जाए। अच्छा, ये दातन जो है ये हमारे जब गांव जाते थे तो वहाँ पे अक्सर जो हमारी बड़ी बूढ़ी भी ख़वातीन होती थी उन्होंने किया होता था, या फिर वो कर रही होती थी बड़े धूप में बैठ के सर्दियों में, और इसका और उससे एक बड़ा अच्छा एक नाइस कलर भी निकलता है। हाँ बिल्कुल, वो बड़ा प्यारा लगता है जो आपके होंठों के ऊपर या आपके मसूड़ों के ऊपर आता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब आदी हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है। आप पहले 1 या 2 दफ़ा करेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप इसके आदी हो जाएंगे फिर ये मसला नहीं आएगा। सही हो गया। अच्छा, जिनके मुंह में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जी ये तो बड़ा मसला बन स्मेल आती है उस बेचारे को तो पता नहीं होता। हाँ, उसे नहीं पता होता, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है ना उससे महसूस होता है। अच्छा, ये जो बंदा है ना, इस बंदे का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो ये दांत नहीं साफ करता, ठीक है, दूसरा इसका दांत साफ ना करने की वजह से स्टमक खराब हो चुका हो। इसे ना सिर्फ मंजन की ज़रूरत है बल्कि इसे खाने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा। या तो ये करे कि जब भी खाना खाए, खाने के बाद 2 चीज़ें ले ले। ये सौंफ और इलायची, पहले नंबर पे सौंफ और दूसरे नंबर पे इलायची, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची। ये दोनों चीज़ें, 1 चुटकी सौंफ की और 2 दाने इलायची के, इन्हें मुँह में रखे और चबाना शुरू कर दे, ठीक है, चबाते चबाते इन्हें निगल ले, ठीक है। अगर तो ये खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जैसे सुपारी खाते हैं ना, उसी तरह ये 2 चीज़ें इस्तेमाल। सौंफ को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका ना फंक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब हम उससे टेस्ट सिर्फ उससे टेस्ट तो बनता ही, लेकिन वो साथ में अगर आप ड्राई करेंगे ना तो आपकी आंतों की इन्फेक्शन, मैदे की इन्फेक्शन पे भी फिर इसका अच्छा रिजल्ट है। बार बार जो आपको मोशन आ रहा है, IBS तक ये काम करेगी जब हम इसे रोस्ट कर लेंगे।
اس کی افادیت میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، مطلب افادیت بڑھ جائے گی اس کی روسٹ کرنا چاہیے، روسٹ کرنے کے ساتھ کرنا چاہیے ہاں روسٹ کے ساتھ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں جو نا سپاری کی طرح چبا کر کھائیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کہ صاحب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں انہیں منہ میں ڈالوں اور چبا کر استعمال کروں، پھر اس نے کیا کرنا ہے انہی تین چیزیں لے لینی. پہلے نمبر پہ لینی ہے چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ لے لینی ہے سونف، اور تیسرے نمبر پہ لے لینی ہے کوزہ مصری جو میٹھی ہوتی ہے کوزہ مصری. لیکن اگر تو شوگر پیشنٹ ہے پھر وہ مصری کا استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مصری کی جگہ پہ تباشیر کا استعمال کرے گا جو شوگر پیشنٹ ہے. نہیں تو یہ تین چیزوں لے لینی ہے برابر وزن. تباشیر بھی میٹھا ہوتا ہے؟ تباشیر پھیکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 10 گرام چھوٹی الائچی، 10 گرام سونف اور 10 گرام ہی مصری، ان کا پاؤڈر تیار کر لینا اور یہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. پانی کے ساتھ آدھا چمچ جو ہے نا لے لینا. 3 سے 4 دن استعمال کرے گا اور ساتھ میں یہی منجن جو میں نے پہلے بتایا ہے ماجو اور پھٹکڑی بنیا اور لونگ، تینوں چیزوں کا منجن بنا کے رکھے. روزانہ صبح و شام منجن کا استعمال کرے اور یہ سفوف بنا کر کھانے کے لیے استعمال کرے. جو منہ میں سے سمیل آ رہی ہے اس سے اسے نجات ملنا شروع ہو جائے گی. سٹمک کے بھی تو ایشوز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جن کا معدہ تندرست نہیں ہوتا ہے ان کے منہ میں سے زیادہ جی یہ جو ریمیڈی بتائی ہے یہ سٹمی کے لیے ہی بتائی ہے. چھوٹی الائچی، سونف اور کوزہ مصری یہ میدے کے لیے بتائی ہے، کھانے کے لیے. یہ کھانے سے میدا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور منہ میں سے جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کوئی آئل؟ جی بالکل، اس میں جو دانتوں کے لیے بیسٹ ہے. زیادہ تر جو دانتوں کے لیے آئل کا استعمال کیا جاتا ہے نا، اگر تو داڑھ میں یا دانت میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. یا تو آپ لونگ کا تیل لے لیں، لیکن اب ہر وقت لونگ کا تیل گھر میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل لینا ہے 1 سپون، اپنی تلی کے اوپر ڈال دینا ہے 1 چمچ سرسوں کا تیل اور 2 چٹکی نمک جو ہم کھانے والا نمک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے اچھی طرح مکس کرنا اور انگلی کی مدد سے جو دانت یا داڑھ درد کر رہی ہے اس کے ارد گرد مساج کر دینا. 2 سے 3 منٹ کے اندر وہ جو درد ہو رہی ہے اسے سکون ہو جائے گا. اور یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کے منہ میں سے ایک سلائیوا سا بھی نکلتا ہے. بالکل بالکل، وہ سلائیوا جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ریشہ ہوتا ہے. بالکل، وہ جب نکل جاتا ہے نا وہ منہ میں سے خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو گند ہوتا ہے منہ کا اسمیل وغیرہ وہ سارا صاف ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر دوسرے نمبر پہ آ جائے گا یا تو آپ گھر کے اندر لونگ کا تیل رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جب بھی داڑھ کے اندر درد ہو یا دانت میں درد ہو 1 قطرہ لونگ کا تیل استعمال کر لی. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے وہ ہوتی ہے امرت دھارا. یہ نا بڑی مشہور چیز ہے امرت دھارا، ٹھیک ہے. یہ کسی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں، بنا بنایا بھی مل جاتا. اگر آپ نے خود بنانا نا تو اس کے اندر 4 چیزیں. نمبر 1 ہے 7 اجوائن، نمبر 2 ہے 7 پودینہ، نمبر 3 ہے 7 کافور اور نمبر 4 ہے لونگ کا تیل. کافور اس کے اندر استعمال ہوا. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، لونگ کا تیل، کافور، 7 پودینہ، 7 اجوائن، ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں جب آپ کسی بھی شیشی کے اندر ڈالیں گے نا یہ آئل کی شکل اختیار کر جائے گا، آئل بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس دانت کے اندر درد ہے یا جس داڑھ کے اندر درد ہے چھوٹا سا روئی کا ٹکڑا لینا ہے جسے ہم پھمبا کہتے ہیں، روئی کا پھمبا لینا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر 2 قطرے لگا کے اس دانت کے اوپر. کافور تو وہ میت کو غسل کوئی ایشو نہیں ہے، کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور اس سے فوری درد میں سکون ہو جائے گا. یہ گھر کے اندر ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کی نا تھوڑے سے افادیت بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فنگر کے اوپر 3-4 ڈراپس لگانے اور اپنے سر کے اوپر لگا لینا اس تیل کے، ٹھیک ہے. ہلکا سا مساج کرنا، تھوڑا سا پڑپڑی کے اوپر مساج کرنا. میگرین میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی سر درد ہو رہا ہے یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ کام کرے گا. فرسٹ ایڈ کہ فوری طور پہ آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ خارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جلن بہت زیادہ ہے، جیسے اب موسم آ جانا پت نکلنی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا 1 قطرہ جلد کے اوپر ڈال کے ہلکا سا اس کا مساج کر دینا. جتنی مرضی جلن ہو رہی ہے، جتنی مرضی جو ہے نا آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کو جو ہے نا فوری سکون ہو جائے گا. پھر اگر آپ کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے، آپ کے معدے میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کے اندر مروڑ پڑ رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، امرت دھارا پڑا ہوا ہے، 1 چمچ چینی کا لینا ہے، اس کے اوپر 2 قطرے اس کے ڈالنے اور پانی کے ساتھ لے لینا. جیسے اس نے اندر جانا نا 1 منٹ کے اندر اندر آپ کے پیٹ کی درد، معدے کی درد ختم ہو جانی، فوری سکون ہو جانا. لیکن کچھ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پھر اسے وہ چینی نہ لیں، وہ پانی لیں 1 سپون، اس کے اندر 2 قطرے اس کے ڈالیں، مکس کر کے پی لیں. تو اس سے جو نا یہ گھر کے اندر ہو تو صرف دانتوں کے مسائل ہی ختم نہیں ہوں گے بلکہ پوری باڈی کے آپ کو مسئلے ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ انس صاحب کے آنے کے لیے.